بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، میں قاری ابرار الحق المدنی بات کر رہا ہوں۔ میرا رقیہ اور حجامہ سینٹر ہے۔ اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو کچھ چیزیں بتانا چاہتا ہوں جو کہ نہیں کرنی، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ لازمی کرنی ہے۔ اب یہ وہ چیزیں رقیہ کے درمیان ان چیزوں کا بہت زیادہ خیال کرنا ہوتا ہے، عام روٹین میں بھی ان کا خیال کرنا ہوتا ہے بہت زیادہ، اور خاص طور پر رقیہ کے درمیان تو ان چیزوں کا بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے۔ اب وہ کون سی چیزیں؟ سب سے پہلے یاد رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس گھر کے اندر رحمت کے فرشتے نہیں جاتے جس گھر کے اندر کتا ہو یا تصویریں لٹکی ہوئی ہوں۔ تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے، اگر گھر میں کوئی تصویریں لگی ہوئی ہیں، لٹکی ہوئی ہیں، یا وہ ڈیکوریشن جو سینری ہم نے لٹکائی ہوتی ہے اس میں کوئی جاندار ہے، جانور ہے یا انسان کا فوٹو ہے، تو اس کو اتار دینا، گھر سے نکال دینا ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی ڈیکوریشن پیسز ایسے ہوتے ہیں جو گھر میں مختلف جگہوں پہ رکھے ہوتے ہیں، ان کے وہ جانور کی شکل میں ہوتے ہیں یا انسان کی شکل میں ہوتے ہیں، تو وہ سارے نکال دینے ہیں گھر سے، کیونکہ ایسے گھر کے اندر رحمت کے فرشتے نہیں جاتے۔ اور جس گھر کے اندر کتا ہو اس کے اندر بھی رحمت کے فرشتے نہیں جاتے۔ تو اگر جس گھر کے اندر کتا پالا ہوا ہو، گھر کے اندر ویسے پالا ہوا ہو، تو اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں جاتے، تو گھر سے کتے کو نکال دینا ہے۔ اور اس کے علاوہ ہاں البتہ اگر سیکیورٹی کے لیے یا اور پرپز کے لیے رکھا ہوا ہے، شکار کے لیے، تو وہ کتا جائز ہے۔ اگر البتہ گھر میں پالنے کے لیے کتا رکھا ہوا ہے تو وہ کتا جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ ناپاک ہوتے ہیں۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی برتن میں کتا منہ مار لے تو اس برتن کو 7 دفعہ دھونا چاہیے، اور سب سے پہلے مٹی سے دھونا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ گھر کے اندر گانے نہیں چلانے چاہیے، نہ گانے سننے چاہیے، کیونکہ گانوں سے شیطان کو تقویت ملتی ہے، شیطان خوش ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کسی قسم کا کوئی تعویذ نہ لٹکانا ہے، نہ پہننا ہے، نہ جلانا ہے، نہ پینا ہے، نہ اس کو وزن کے نیچے رکھنا ہے، کسی قسم کا، نہ اس کو کہیں دفنانا ہے۔ تعویذ اگر کوئی ہے آپ کے پاس تو اس کو گھر سے نکال دے، کہیں بہا دے، اس کو کسی قسم کا کوئی تعویذ استعمال نہیں کرنا۔ اس کے علاوہ خاص طور پر خواتین کے لیے خوشبو لگا کر گھر سے باہر جانا انتہا درجے کا گناہ ہے اور غلط عمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ تو خواتین خاص طور پر گھر سے باہر نکلتے ہوئے کسی قسم کا کوئی خوشبو نہ لگا کے جائیں جس سے اگلے بندے کو، اجنبی شخص کو خوشبو آئے۔ اور اپنے خواتین کے لیے اپنے سر سے دوپٹہ ہرگز نہ اترنے دیں۔ اور خاص طور پر خواتین کے لیے یہ بھی بات ہے کہ رات کے وقت، مغرب کے بعد رات کے وقت واک کے لیے نہ نکلیں، کیونکہ اس وقت شیاطین عروج پر ہوتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ناخن جو ہیں ان کو لمبا نہیں چھوڑنا، ناخن کو ہر وقت، یعنی کہ ہر جمعے کا روٹین بنا لے جمعے کی، کہ ہر جمعے ناخن کاٹ لیا کریں، سنت بھی ہے۔ اس کے علاوہ کسی قسم کے سودی معاملے سے بچنا ہے، کوئی سودی معاملہ نہیں کرنا۔ اس کے علاوہ غصے سے بچنا ہے، وسوسہ جو شیطان پیدا کرتا ہے، بدگمانی جو پیدا کرتا ہے، ان چیزوں سے بچنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے کوئی وظیفے وظائف نہیں کرنے جو غیر شرعی ہیں۔ غیر شرعی کا کیا مطلب ہے؟ یعنی لوگوں کے بتائے ہوئے یہ اتنا پڑھ لیں، یہ اتنا پڑھ لیں، اس طرح کے کوئی وظیفے نہیں کرنے۔ وظیفہ وہ کرنا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ میں ثابت ہیں، موجود ہیں، وہ وظیفے کریں۔ اور اس کے علاوہ جتنے بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے منع کیا ہے وہ حرام ہے، محرمات میں سے ہیں، ان سے بچنا ہے۔ اور یہ چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ ہائی لائٹ کی ہیں، کیونکہ یہ اکثر مشاہدے میں گھروں میں آتی ہیں، تو ان چیزوں سے بچنا ہے۔ اب آتے ہیں وہ چیزیں جو باہر صورت عام روٹین میں کرنی بھی چاہیے اور کرنی ہی چاہیے، اور رقیہ کے درمیان ان چیزوں کا بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ان میں سب سے پہلا عمل جو ہے اپنے جسم کو پاک رکھنا ہے، کپڑوں کو پاک رکھنا ہے، گھر کو پاک رکھنا ہے،
خود کو وضو کے ذریعے پاک رکھنا ہے، غسل واجب ہے تو غسل کریں فوری طور پہ، اور وضو جو ہے صبح اٹھتے ہی وضو کر لیں، اور رات کو سونے سے پہلے بھی وضو کر لیں سوتے ہوئے، اور صبح اٹھتے ہوئے بھی وضو کر لیں۔ اس طرح جیسے وضو ٹوٹے آپ صبح جاگتے ہوئے جب بھی وضو ٹوٹے تو وضو کر لیں، وضو میں ہی 24 گھنٹے رہیں۔ اور خاص طور پر خواتین کے لیے جو وہ ڈیٹس آتی ہیں جن میں وہ نماز نہیں پڑھتی، ان دنوں میں خاص طور پر ان کو چاہیے کہ وہ وضو میں رہا کریں، وضو جیسے ٹوٹے فوراً وضو کر لیں، کیونکہ وضو جو ہے وہ آدھی طہارت ہے، آدھی پاکیزگی ہے۔ پھر اس کے بعد نمازوں کی پابندی، نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے، نماز نہیں چھوڑنی چاہیے، عام روٹین میں بھی اور خاص طور پر علاج کے دوران نماز کا بڑا اہتمام کرنا چاہیے۔ جب آپ وضو میں رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کے لیے نماز پڑھنا بھی آسان ہو جائے گا۔ اپنے مال کو پاکیزہ رکھنا ہے، اپنے مال اپنی انکم کو حلال کرنا ہے، اس کے اندر کسی قسم کا کوئی حرام کا شبہ نہیں رہنا چاہیے۔ خواتین کے لیے پردے کا، شرعی پردے کا اختیار کرنا بہت ضروری ہے۔ وہ کپڑے نہ پہنے جس سے جسم جو کپڑوں پر ٹائٹ ہو اور جس سے جسم کی بناوٹ نظر آئے، خواتین کے لیے اس طرح کے ہرگز کپڑے نہ پہنے، اور شرعی حجاب اختیار کریں، اور وہ محرم جو آپ کے محرم ہیں ان کے علاوہ جتنے بھی غیر محرم ہیں چاہے وہ آپ کے رشتہ دار ہیں ان سے پردے کا اہتمام کریں، اور صبح شام کے اذکار کی پابندی کریں۔ صبح شام کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذکار بتائیں ان کی بہر صورت پابندی کریں، اور اپنے لباس کو سنت کے مطابق رکھیں، اپنے لباس کو کھلا رکھیں، لباس ٹائٹ نہیں ہونا چاہیے، لباس کھلا ہونا چاہیے، سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ اور خاص طور پر مردوں کے لیے اپنی شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھنی چاہیے، پینٹ ہے تو وہ بھی ٹخنوں سے اوپر رہنی چاہیے، اور مردوں کے لیے خاص طور پر داڑھی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ صدقہ دینا چاہیے، صدقے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ صدقے کے اندر مال ہے، یا کھانا پکا کے دے سکتے ہیں، لوگوں کو کھلا سکتے ہیں، کپڑا دے سکتے ہیں، یا کسی قسم کا صدقہ دے سکتے ہیں، لیکن بکرا جو ہے خرید کے ایسے کسی کو دے دینا اس کا کوئی جواز نہیں ہے، ایسا نہیں کرنا۔ ہاں بکرا خرید لیں، اس کو پکا لیں، اس کو پھر صدقہ کر دیں۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، یعنی بسم اللہ پڑھنا گھر میں داخل ہوتے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ گھر میں داخل ہوتے ہوئے بسم اللہ پڑھ لیتا ہے تو وہاں سے شیاطین نکل جاتے ہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ کھانے کے اوپر بسم اللہ پڑھتا ہے تو شیطان کا کہتا ہے نہ تمہیں ٹھکانہ ملا نہ تمہیں کھانا ملا، نکلو یہاں سے، بستر اٹھا کے نکل جاتے ہیں۔ تو گھر میں داخل ہوتے ہوئے ہمیشہ یاد رکھیں اس کو کبھی نہیں چھوڑنا، بسم اللہ لازمی پڑھنا ہے۔ یہ اپنی بھی اور بچوں کی بھی اس کی پابندی کروائیں اور عادت بنائیں۔ اس کے علاوہ واش روم میں داخل ہوتے ہوئے بسم اللہ، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کم سے کم بسم اللہ یہ لازمی پڑھ کے جائیں، اور الٹے پاؤں سے واش روم کے اندر جائیں، اس سنت کا اہتمام کریں۔ اور اس کے علاوہ واش روم سے نکلتے ہوئے سیدھے پاؤں سے نکلیں، اور گھر سے نکلتے ہوئے یہ دعا لازمی پڑھیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہ دعا پڑھ لیتا ہے تو فرشتہ اس کو دعا دیتا ہے، ہدیت ووقیت وکفیت، تم ہدایت یافتہ ہو گئے، تمہیں ہدایت مل گئی، تم ہر قسم کی آفت اور مصیبتوں سے محفوظ رہو، یہ فرشتہ دعا دیتا ہے۔ تو ان چیزوں کا جو ہے اہتمام کریں۔ سورۃ البقرہ گھر کے اندر خود تلاوت کریں، یا ریکارڈنگ جو ہے وہ گھر میں چلائیں، قرآن کی تلاوت کریں۔ یہ وہ اعمال ہیں جو ہمیں بہر صورت کرنے چاہیے تاکہ ہم شیاطین کو توڑ سکیں، تاکہ ہم شیاطین کو مغلوب کر سکیں، ہم ان پر غالب آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔